أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة مباركة بے شک ہم نے اس کو یعنی قرآن کو برکت والی رات میں نازل کیا فیہا یفرق کل امر حکیم اور اس میں ہر حکمت والے کام کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں جمہور اور زیادہ تر مفسرین نے یہ لکھا جس رات قرآن مجید کا نزول ہوا اس رات سے مراد لیلۃ القدر جو کہ رمضان شریف میں آتی ہے وہ اس سے مراد ہے، لیکن ہر مفسر نے ساتھ ہی اس کے یہ بھی ایک قول لکھا اس آیت کے تحت کہ اس سے مراد نصف شعبان کی رات بھی ہے، اور حضرت اکرمہ کی ایک جماعت ہے جو اس آیت سے مراد برکت والی رات سے مراد نصف شعبان کی رات مراد لیتے ہیں۔ تو واجب الاحترام جب بے شمار مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں کہ ہم نے اس کو برکت والی رات میں اتارا، اس برکت والی رات سے مراد کون سی رات ہے، تو کئی مفسرین نے یہ قول لکھا کہ اس سے نصف شعبان کی رات بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اس کی تائید اس رات کی فضیلت، اس رات کی برکت کے حوالے سے احادیث بھی ملتی ہیں، اور اکابر صوفیہ اکرام، اولیاء اکرام، تابعین اکرام ان کا ان راتوں کے اندر بالخصوص نصف شعبان کی رات کے اندر عبادات کرنا بھی منقول ہے، تو لہذا 15ویں شعبان کی رات جو آج کی رات آ رہی ہے اس میں عبادت کرنا، نوافل پڑھنا، درود و سلام پڑھنا، عبادت کرتے ہوئے شب بیداری کرنا، یہ یقیناً مستحب، مستحسن اور اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے والا عمل ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ کہاں پہ لکھا ہے، تو واجب الاحترام گزارش یہ ہے کہ فرض کریں کہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں ہم حاضر ہوئے، تو وہ لوگ جنہوں نے اس رات میں عبادت کی، نعت شریف کو سنا یا پڑھا، تلاوت کی یا سنی، مسجد میں وقت گزارا، عبادت میں وقت گزارا، شب بیداری کی، صبح اٹھ کے روزہ رکھا، تو اللہ یقیناً ان سے یہ نہیں پوچھے گا کہ تم نے روزہ کیوں رکھا، صبح اٹھ کے تم نے اس رات میں نفل کیوں پڑھے، اس رات میں تم مسجد میں کیوں گئے، اس رات میں باوضو ہو کے شب بیداری کیوں کی، تلاوت کو کیوں سنا، نعت کو کیوں سنا۔ یقیناً اللہ پاک اس سے یہ نہیں سوال کرے گا، بلکہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے اللہ تعالیٰ اسے ثواب و اجر عطا کرے گا۔ اگر یہ واقعی اس رات کی حدیث سے کوئی بات نہیں بھی ملتی فرض کریں، تو پھر بھی اس رات کے اندر عبادت کرنا برکت ہی برکت اور خیر ہی خیر ہے۔ واجب الاحترام ایک انسان کسی کو کوئی چیز فروخت کر دیتا ہے، اور فروخت کرنے کے بعد پھر اس کے اوپر اپنا قبضہ رکھے، تو یہ مشتری کے ساتھ، خریدار کے ساتھ یہ ایک زیادتی ہے۔ اسی طرح اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ بے شک اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال خرید لیے ہیں جنت کے بدلے۔
اللہ تعالیٰ نے ان کی جانوں کو، مومنوں کی جان کو اور مومنوں کے مال کو خرید لیا ہے بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، جنت کے بدلے۔ تو جب ہمارا مال اور ہماری جان ہم اللہ کی بارگاہ میں اسے فروخت کر چکے ہیں باعوض جنت کے، اب لہذا اس نفس کو اور اس کی جان کو اور مال کو اللہ کی راہ میں ہر وقت خرچ کرنے کے لیے اور ہر وقت اس کے راہ میں استعمال کرنے کے لیے جو ہے ہمیں کوشاں رہنا چاہیے۔ واجب الاحترام، اسی طرح صوفیہ کرام نے ایک اور مثال دی، فرمایا کہ ایک انسان جو ایک جگہ خریدتا ہے، پھر سیمنٹ، بجری، ریت، اینٹیں اور تمام ضروریات کی چیزیں اس کو مہیا کرتا رہتا ہے اور پھر معمار اسے بناتا رہتا ہے۔ جب وہ اچھے طریقے سے بن جاتا ہے، اتنی محنت کے بعد جب وہ اس مکان کو بنا لیتا ہے تو پھر اس کے اوپر کوئی اور آ کے قابض ہو جائے تو یہ جائز نہیں ہے۔ فرمایا اسی طریقے سے مومن کو اللہ پاک نے اس کی ماں کے رحم کے اندر رکھا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی پرورش کی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کے اس قطرے کے اندر جان ڈالی، اسے گوشت عطا کیا، اسے ہڈیاں عطا کی، یہاں تک کہ پھر اسے زندگی عطا کی، پھر اسے جان اور مال دیا، پھر اسے عزتیں دی، خوبصورت شکل دی، اور جب اسے اچھے طریقے سے تیار کر دیا تو پھر اس کے اندر اس نے شیطان کو بسا لیا، اس نے اس کے اندر شیطان کو بسا لیا، بجائے اس کے کہ رحمان کو بساتا اور اس کی عبادت کرتا۔ صوفیہ کرام نے یہ مثال دی، فرمایا کہ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی زمین خریدے، مکان بنائے، عرصہ دراز تک محنت کرتا رہے، لیکن رہنے کے لیے کوئی اور قابض آ جائے۔ فرمایا اسی طریقے سے انسان، اللہ نے تیری باڈی کو، تجھے پیدا کیا، تجھے عدم سے وجود میں لایا، تجھے طرح طرح کی نعمتیں عطا کی، خوبصورت شکل و صورت عطا کی، جس پر اللہ خود فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بڑے خوبصورت پیرائے میں پیدا کیا ہے۔ تو انسان کو جب اتنی عظمت عطا کر دی تو فرمایا کہ پھر انسان اس جسم کے اندر یہ مکان جو اللہ نے اپنی یاد کے لیے بنایا تھا، پھر اس کی یاد سے خالی ہو جائے تو پھر یہ انسان کا اپنے ساتھ زیادتی ہے۔ اس لیے انسان کو ہر وقت اللہ کی یاد میں مگن رہنا چاہیے، اور پھر جب شب برات جیسی مبارک اور مسعود راتیں انسان کو مہیا ہو جائیں تو پھر ان راتوں کے اندر شب بیداری کرنی چاہیے۔ واجب الاحترام، آپ دیکھیں کہ شب برات کی رات کو کئی لوگ ایسے آپ کو دیکھنے میں ملیں گے جو روٹین کے ساتھ الامان لفید 5 وقت مسجد میں حاضر نہیں ہوتے، لیکن اس رات وہ عبادت کرنے کے لیے آتے ہیں، لیکن اس رات عبادت کرنے کے لیے آئے، کسی نے تلاوت سنی، کسی نے نعت شریف کو سنا، کسی نے کسی عالم کا وعظ سنا، ذکر ہوا، دعا ہوئی، تو شاید کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں کسی کی بات کو اتار دے اور اس کی زندگی جو ہے وہ بدل جائے۔ وہ بے نمازی تھا تو نمازی بن جائے، اس کے دل میں اللہ خوف پیدا کر دے۔ وہ برے کاموں کے اندر ملوث تھا تو ذکر پاک کی برکت سے، دعا کی برکت سے، اس کی اجتماع کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی کو تبدیل کر دے۔ لہذا اس قسم کی محافل میں لوگوں کو آنے سے روکنا یا منع کرنا یا اس کے اوپر دلائل دینا، یہ بدنصیبی اور بدبختی ہے۔ خوش نصیب ہے وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور شب قدر اور شب برات کی رات کو آ کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرتے ہیں۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی کسی عمل کو رائے گاہ نہیں جانے دیتا، کسی عمل کو قیامت کے دن جو ضائع نہیں کرے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے خیر کا ایک ذرہ بھی کیا ہوگا وہ اس کو اپنے نامہ اعمال کے اندر دیکھ لے گا قیامت میں، اور جس نے شر کا ایک ذرہ بھی کیا ہوگا وہ بھی اسے نامہ اعمال کے اندر قیامت کے دن دیکھ لے گا۔ لہذا اس رات کے اندر عبادت کرنا، لوگوں کا مساجد میں جمع ہونا، اجتماعات کرنا، دینی بات کو سننا اور سنانا، ذکر کرنا، یہ خیر ہی خیر ہے، اس میں ہر حوالے سے اچھے ہی پہلو نکلتے ہیں۔
واجب الاحترام شب برات، اس کا معنی کیا ہے؟ شب فارسی کا لفظ ہے، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، اس کا معنی ہے رات، اور برات کا معنی ہے بیزاری، نجات، جدا ہونا، علیحدہ ہونا، یہ برات کا معنی ہے۔ تو شب برات یعنی بیزاری کی رات، علیحدگی کی رات، جدا ہونے کی رات۔ مطلب کیا ہے کہ یہ رات وہ رات ہے، اس میں عبادت کر کے بندہ دوزخ سے نجات حاصل کر لیتا ہے، دوزخ سے برات حاصل کر لیتا ہے، اس لیے اسے شب برات کہتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے انسان اپنی سابقہ گناہوں کی زندگی سے علیحدگی اختیار کر لیتا ہے، سابقہ گناہوں کی زندگی سے توبہ کر لیتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر لیتا ہے، تو اپنی سابقہ زندگی سے بیزاری، علیحدگی اور جدا ہونے کی وجہ سے بھی جب بندہ توبہ کرتا ہے، اس لیے بھی اس رات کو شب برات جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ واجب الاحترام یہ نجات کی رات ہے، یہ تو بیزاری کی رات ہے، جہنم سے آزادی حاصل کرنے کی رات ہے، آگ سے نجات حاصل کرنے کی رات ہے، نہ کہ بندہ اس رات میں صوم و صلات سے، ذکر و اذکار سے، صلاۃ و سلام سے غافل ہو کے بندہ سویا رہے، تو یہ غفلت والی رات نہیں بلکہ شب برات یہ نجات والی رات ہے کہ بندہ صوم و صلات پڑھ کے، بندہ درود و سلام پڑھ کے، توبہ و استغفار کر کے، ذکر و اذکار کر کے بندہ اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے، جہنم کی آگ سے نجات حاصل کر لیتا ہے۔ واجب الاحترام اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیام اللیل، رات کا قیام کرنے والوں کی بڑی فضیلت بیان کی ہے، جو رات کو قیام کرتے ہیں۔ تو دور ایسا جا رہا ہے، غفلت کا ہے، اسلام سے دین اور دوری کا یہ دور جا رہا ہے، تو عام مسلمان بن جانا باجماعت نماز پڑھ لیں تو یہی بڑی بات ہے۔ تو کجا قیام اللیل کرنا، رات کو جاگنا، تو رات کو جاگنے والوں، قیام کرنے والوں، شب بیداری کرنے والوں، عبادت کرنے والوں کے باقاعدہ اللہ پاک نے فضائل بیان کیے ہیں، اس کے محبوب نے فضائل بیان کیے ہیں۔ تو لہذا اس رات کے اندر شب برات کی جو رات آتی ہے، تو مجھ جیسے غافل بھی رات کو جاگ کے، شب بیداری کر کے درود و سلام پڑھتے ہیں، مسجد میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ مسجد میں باوضو ہو کے بیٹھ جانا ہی بڑی عبادت ہے کہ اللہ کے گھر میں آگے، پھر اس کے اوپر مستداد یہ کہ درود و سلام سننا اور سنانا، نعت سننا اور سنانا، درود و سلام پڑھنا، نوافل پڑھنا۔ تو لہذا ان راتوں کے اندر عبادت کر کے ہم جیسے لوگ بھی ان لوگوں کی صفوں کے اندر شامل ہو جاتے ہیں جو رات کو اٹھ کے قیام کرتے ہیں، جو قیام اللیل کرتے ہیں۔ قیامت کے دن جب اللہ پاک اپنی رحمت سے ان لوگوں کو آواز دے گا، کہاں ہیں وہ لوگ جو میرے لیے رات کو بستر کو چھوڑ دیتے تھے، جو میرے لیے آرام کو چھوڑ دیتے تھے اور میری بارگاہ میں کھڑے ہو جاتے تھے؟ جب ان لوگوں کو آواز دی جائے گی جو روزانہ ہی قیام اللیل کرتے تھے، روزانہ ہی عبادت کرتے تھے، تو جب ان لوگوں کو آواز دی جائے گی تو ہم جیسے لوگ جو کبھی کبھار شب برات آ جائے اس رات میں عبادت کر لیتے تھے، تو اللہ ان لوگوں کی صف کے اندر اپنے فضل سے ہمیں بھی شامل فرمائے۔ لہذا واجب الاحترام ان راتوں کے اندر عبادت کرنا یہ برکت ہی برکت ہے، اور اس کے اندر خیر ہی خیر ہے۔ حضرت سیدی شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ الغنیہ کے اندر آپ لکھتے ہیں کہ لفظ شعبان جو ہے اس کے اندر پہلا حرف آتا ہے شین۔ آپ فرماتے ہیں کہ شین سے مراد ہے شرف الہی، اور لفظ شعبان کے اندر دوسرا حرف آتا ہے عین، اس سے مراد ہے علو یعنی بلندی، اور لفظ شعبان سے اس کے اندر تیسرا حرف آتا ہے بے یعنی بر، نیکی اور بھلائی، اور لفظ شعبان کے اندر جو چوتھا حرف آتا ہے وہ ہے الف، الفت الہی، اور لفظ شعبان کے اندر جو پانچواں حرف آتا ہے وہ ہے نون، جس سے نور الہی۔ تو حضرت سیدی شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں اس مہینے کے جو الفاظ ہیں شعبان کے، اس کے معنی یہ ہے کہ جو بندہ اس مہینے کے اندر عبادت کرتا ہے
رجوع کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اسے شرف بھی ملتا ہے، علو یعنی بلندی بھی ملتی ہے، پھر یعنی بھلائی بھی ملتی ہے، الفت الہی حاصل ہوتی ہے، اور اسے نور الہی بھی حاصل ہو جاتا ہے۔ واجب الاحترام یاد رکھیے، قرآن و حدیث کا مطالعہ کرے، اللہ پاک کو اپنے توبہ کرنے والے گناہگار بندے سے بڑی محبت ہے، توبہ کرنے والے گناہگار بندے سے بڑی محبت ہے۔ جو گناہگار بندہ اللہ کی بارگاہ سے دور چلا گیا ہے، جب وہ توبہ کرتا ہے اللہ کو وہ بندہ بڑا ہی پسندیدہ ہے۔ یہ آتش بازی کی رات نہیں ہے، یہ تو آگ سے بچنے کی رات ہے۔ اگر اس رات کچھ کرنا چاہتے ہیں تو گھر میں یا مسجد میں حاضر ہوں، نماز پڑھیں، درود و سلام پڑھیں، اللہ نے توفیق دی ہے صدقہ خیرات کرے، اگر کوئی آپ سے ناراض ہے ہو سکتا ہے تو اسے راضی کرے، اس قسم کے معاملات بہتریاں اور اچھائیاں کرے، لیکن گلی کوچوں بازاروں میں پھر کے لوگوں کو تنگ کر کے آتش بازی کر کے پٹاخے چلا کے، یہ شب برات اسلام کا اور دین کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ شب برات کا تعلق توبہ سے ہے، شب برات کا تعلق ذکر و اذکار سے ہے، نماز پڑھنے سے ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے سے ہے۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، سنن ابن ماجہ نے بھی اس کو لکھا، مسند امام احمد میں بھی یہ روایت ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تبارک و تعالی نصف شعبان کی رات، یعنی جو رات ہے شب برات کی، اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا کے اوپر نزول فرماتا ہے، آسمان دنیا کے اوپر نزول فرماتا ہے، اور پھر قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے اوپر جتنے بال ہیں اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ گناہگاروں کی مغفرت اور بخشش فرماتا ہے۔ ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے جس کو سنن ابن ماجہ نے لکھا، شعب الایمان کے اندر بھی یہ روایت ہے، حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے، اس رات جب غروب آفتاب ہوتا ہے یعنی مغرب کے بعد، تو غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک، جب تک فجر کا وقت شروع نہ ہو جائے، ساری رات اللہ اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا کے اوپر نزول فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت آواز دیتی ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا میں اسے معاف کر دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا میں اس کے رزق کے اندر برکتیں اور وسعتیں عطا کر دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ میں اس کی مصیبتیں دور کر دوں۔ چنانچہ غروب آفتاب سے لے کے صبح صادق تک اللہ کی رحمتیں آوازیں دیتی رہتی ہے، یہاں تک کہ طلوع فجر ہو جاتی ہے۔ اور اسی حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، تو اس رات کی عبادت کرتا ہے اور صبح اٹھ کے روزہ رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ واجب الاحترام حضرت مفسر قرآن شیخ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح البیان کے اندر لکھتے ہیں فارسی میں، ہر شب قدر است گر تو قدر دانی۔ آپ فرماتے ہیں ویسے تو ہر رات ہی شب قدر ہے، ہر رات ہی قدر والی ہے اگر تو قدر جانے، لیکن ہم غافل انسان ہیں، ہم ہر رات تو نہیں جا سکتے، لیکن اللہ کے نیک بندے، اللہ کے ولی بزرگ جو نیک لوگ ہیں جن کو اللہ نے توفیق دی ہے، وہ آدھی رات کو اٹھ کے مصلی میں بیٹھ جاتے ہیں اور پھر اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہو کے دعائیں مانگتے ہیں۔ لیکن یہ وہ رات ہے، ہم گناہگار بھی اس رات میں اجتماعی طور پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور پھر اللہ کا ذکر و اذکار کرتے ہیں، توبہ و استغفار کرتے ہیں، اللہ کی رحمت سے یہ امید رکھتے ہیں کہ یقیناً اس رات کے بدلے سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کی کامل مغفرت اور بخشش فرمائے گا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، اس رات جب کہ اللہ کی رحمت بڑے عروج پہ ہوتی ہے، اللہ گناہوں کی مغفرت اور بخشش فرماتا ہے، لیکن چند بدقسمت ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان گناہگاروں کی مغفرت اور بخشش نہیں فرماتا جب تک کہ وہ اپنے ان گناہوں سے توبہ نہ کرے۔ وہ کون سے گناہ ہے؟ فرمایا کہ والدین کا نافرمان، والدین کا نافرمان، والدین کو ناراض کر کے اگر وہ ساری رات بھی جاگتا رہے،
خواہ وہ شب برات ہو چاہے وہ شب قدر ہو، اللہ اس کی عبادت کو قبول نہیں فرماتا۔ پہلے اسے اپنے والدین کو راضی کرنا چاہیے، پھر اللہ کی بارگاہ میں اسے حاضر ہونا چاہیے۔ اسی طرح فرمایا جو بغیر شرعی عذر کے رشتہ داروں سے قطع تعلقی کرتا ہے، رشتہ داروں سے بغیر شرعی عذر کے رشتہ توڑ دیتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ جنت میں نہیں جا سکتا، وہ جنت میں نہیں جا سکتا، وہ جنت میں نہیں جا سکتا، 3 مرتبہ فرمایا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کون؟ حضور نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جو بغیر شرعی عذر کے اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلقی کر لیتا ہے، فرمایا وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ ایک حدیث پاک کے اندر فرمایا جو بندہ چاہتا ہے اس کی عمر میں برکت ہو، اس کی عمر میں خیر ہو، اس کے رزق میں برکت ہو، وہ اپنے رشتہ داروں سے ملاقات کیا کرے، وہ اپنے رشتہ داروں سے ملاقات کیا کرے، اللہ تعالیٰ اس کی عمر کے اندر بھی برکت عطا کرے گا اور اللہ تعالیٰ اس کے رزق کے اندر بھی برکت عطا کرے گا۔ اسی طرح فرمایا آتی شرابی، جس نے شراب پینا اپنی عادت بنا لی ہے، فرمایا کہ جب تک وہ اس کام سے سچی توبہ نہیں کرے گا، چاہے شب قدر ہو چاہے شب برات ہو، اللہ تعالیٰ اس کی عبادت کو قبول نہیں فرمائے گا۔ اسی طرح فرمایا چغل خور، جو چغلی کرتا ہے، تو فرمایا کہ اس شخص کی جب تک اپنی اس عادت سے توبہ نہیں کرے گا اس وقت تک اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول نہیں فرمائے گا۔ تو یہ اور آتی زنا کرنے والا، آتی بدکاری کرنے والا، جس کی عادت ثانیہ بن چکی ہے بدکاری اور زنا کرنا، فرمایا جب تک وہ اپنے اس کام سے توبہ نہیں کرے گا سچے دل سے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول نہیں فرمائے گا۔ تو توبہ کے تقاضے ہیں، یہ نہیں کہ بندہ اس رات میں عبادت کرے تو صبح اٹھ کے پھر وہی کام۔ اصل میں تو اسی کی توبہ ہے کہ جو مسجد میں حاضر ہو گیا پھر اس کے بعد اس کی زندگی بدل جائے۔ وہ نماز نہیں پڑھتا تھا، نماز پڑھنا شروع کر دیتے، وہ جھوٹ بولتا تھا، جھوٹ بولنا شروع کر دیں، اس کا بد اخلاق تھا، اس کے اخلاق میں تبدیلی آ جائے۔ تو جو نماز پڑھے، نیک کام کرے اور اس کے اندر تبدیلی نہ آئے تو فرض سمجھ لیں اس نے فرض ادا کر لیا ہے، لیکن عبادت کی جو لاجک تھی، جو عبادت کی منطق تھی، جو عبادت کا روح تھی، وہ جو اللہ کی مرضی تھی، اللہ عبادت کیوں کروا رہا ہے؟ اس لیے کہ ہمارے اندر یہ اخلاق پیدا ہو جائیں، ہمارے اندر یہ اچھے اوصاف پیدا ہو جائیں۔ لیکن نماز پڑھی لیکن ہم بد اخلاق ہیں، نماز پڑھی لیکن رشتہ داروں سے ہم قطع تعلقی کر رہے ہیں، ہم نے نماز پڑھی لیکن جھوٹ بول رہے ہیں، نماز پڑھی کم تول رہے ہیں، ہم نے اس رات میں عبادت کی لیکن والدین کے نافرمان ہیں، اس رات میں عبادت کی لیکن اپنے بیوی بچوں کے حقوق ادا نہیں کرتے، تو سمجھ لیجئے کہ پھر ہم نے فرض ادا کر دیا ہے، لیکن جو اللہ کی مرضی تھی کہ ہم ان کاموں سے باز آ جائیں وہ ہم حاصل نہ کر سکے۔